امریکی ریاست منیسوٹا کے پہلے امریکی مسلمان نمائندہ کانگریس کیت ایلسن کا کہنا ہے کہ مصر میں ہونے والے مظاہرے مذہبی انتہا پسندی کی نفی کرتے دکھائی دیے اور ان مظاہروں نے القاعدہ کی جانب سے ایسے دعووں کو بھی غلط قرار دیا جس کی روح سے تشدد سے ہی سیاسی نصب العین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی صرف تشدد، انتہا پسندی اور قتل و غارت گری سے ہی آ سکتی ہے، مگر مصر کے تحریر چوک کے مظاہرین نے یہ دکھایا کہ اگر آپ ایک چیز پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے، اس کے لیے آپ کا کسی کو مارنا ضروری نہیں۔ ایلسن کا کہنا تھا کہ مصر کے مظاہرین نے اس وقت بھی تشدد کی راہ اختیار نہیں کی جب ان پر حکومتی عناصر کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ انہوں نے حسنی مبارک کے استعفے کو مظاہرین کی فتح قرار دیا۔ انہوں نے 2009 میں صدر اوباما کی قاہرہ میں کی جانے والی تقریر میں آفاقی اصول پیش کرنے پر بھی سراہا۔ اس انقلاب سے 2 سال قبل صدر اوباما نے قاہرہ میں اپنی تقریر میں عرب ممالک کو اپنی عوام کی آواز سننے اور حق آزادی رائے دینے کی بات کی تھی۔ مگر امریکی حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پارٹی کے چند قانون دان اوباما انتظامیہ پر مصر کے حوالے سے غیر متوازن پالیسی اپنانے کا الزام لگاتے ہیں۔ الیانا روس لیتھینن کانگریس میں خارجہ پالیسی کی کمیٹی کی سربراہ ہیں۔ پہلے حزب اختلاف سے مذاکرات ہو رہے تھے، پھر تبدیلی آ گئی۔ کیت ایلسن کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں مصر میں مظاہروں کے آغاز میں احتیاط کی ضرورت تھی، جبکہ صدر اوباما نے ان مظاہروں کے اختتام پر وائٹ ہاؤس کا موقف اچھی طرح پیش کیا۔ مجھے امید ہے کہ امریکہ اس تاریخ ساز وقت پر درست موقف اپنائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مشرق وسطیٰ میں اپنی ترجیحات بدلنا ہوں گی۔ وہاں پر انسانی حقوق اور جمہوریت کو پنپنا چاہیے اور بندوقوں اور تشدد کو سب سے آخری تدبیر ہونا چاہیے۔ ایلسن کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے لیے عرب دنیا اور ایران میں بڑھتے ہوئے مظاہروں پر امریکہ کو غور کرنا چاہیے کہ کون سا ملک پرامن حق آزادی رائے دے رہا ہے۔